کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادہ کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں۔ طمع کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے انسان کا اس کی جانب راغب ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرص اور طمع میں بنیادی طور پر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ڈپریشن کی وجہ یہی ہے کہ ہم قناعت کی نعمت سے محروم ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس یا تو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے یا پھر جرائم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح لالچی انسان اپنی اور اپنے خاندان کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کے مال اور اسباب کا لالچ کرنا وہ مذموم صفت ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان اپنی خواہشات اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرص اور طمع کی مذمت کی ہے اور مومنوں کو اس ہلاکت خیز بیماری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جس شخص کے اندر طمع، حرص اور بخل جمع ہو جائیں وہ سخت پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شدید حرص اور انتہائی بزدلی ہے۔ جس دل میں حرص اور طمع آ جائے اس دل میں ایمان کا موجود رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طمع اور لالچ جیسی مذموم بیماری پیدا ہو جائے تو پھر یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی کی خواہش ہوگی اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے قبر کی مٹی کے۔ حرص اور طمع ایسی بیماری ہے جو انسان کو گناہ اور پھر ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ حرص اور طمع سے کوسوں دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی ایسی ہی تربیت فرمائی تھی کہ وہ بھی حرص اور طمع سے بچتے تھے۔ زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر راضی ہونا قناعت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور مناسب رزق دیا گیا اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر قناعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود قناعت پسند تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی تربیت بھی ایسی ہی فرمائی تھی کہ وہ بھی قناعت کو پسند فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہم چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے، ہمارا گزارا کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قناعت اختیار کرنا اپنی مرضی سے تھا۔ دنیا کی آسائش اور کثیر مال اور دولت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کی حرص اور طمع سے دور تھے۔ آپ کے پاس جو مال آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اور دولت کی پیشکش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کو پسند فرمایا۔ حرص اور طمع ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو معاشرے کو فساد سے بھر دیتی ہے۔ حریص شخص مال اور دولت کے لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ لالچی شخص ہمیشہ مال اور دولت کا حریص رہتا ہے اور مال اور دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ چوری، سود خوری، خیانت اور رشوت جیسی بیماریوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان کی بدولت طرح طرح کے جرائم پروان چڑھتے ہیں جو معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں بھائی چارے کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حرص اور طمع جیسی بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ حرص اور طمع انسان کے اخلاق کی خرابی کا باعث بنتی ہے، جبکہ قناعت کی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور قناعت پسند انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حالات چاہے کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی پر قناعت کریں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرز عمل پر کریں تاکہ وہ معاشرے کے بہترین افراد بن سکیں۔